بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روز پرستار رو میں آپ سب کو یوم پرستار یا نرسنگ ڈے کی کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے تمام نرسنگ اسٹاف اور خاص طور سے پیرامیڈکس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند متعال توفیقات خودش رو مجھے امید ہے کہ خداوند متعال اپنی توفیقات آپ سب کی شامل حال کرے گا خوش عاقبت اور آپ کو عاقبت بخیر کرے گا اور آپ کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے گا، خاص طور سے نرسنگ اسٹاف کو. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عزیزی میں ان تمام لوگوں کے اہل خانہ کو کہ جنہوں نے کورونا کے اس دور میں جو ان کے اعزاء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور سے اس راہ میں جام شہادت نوش کرنے والی نرسوں کو، ان کے اہل خانہ کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں. آج ہمارے جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ شروع ہی سے قوم کی نگاہ میں قابل احترام رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ خداوند تعالی ان کے احترام میں مزید اضافہ فرمائے. رحمت بیمار است. نرس جو ہے دراصل وہ فرشتے رحمت ہے ایک مریض کے لیے. یہ ایک حقیقی تعبیر ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جسم بیمار سر و کار دارد، وہ بیمار کے جسم سے بھی کی اور اس کی روح کی بھی پرستاری کرتا ہے اور اس کے روح کی بھی حفاظت کرتا ہے. نرس وہ جسم کی حفاظت میں ڈاکٹر کے معاون اور مددگار ہوتا ہے اور اس کی جو صورتحال جو جسمانی صورتحال جو ہے اس کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے. ارتباط با روح مریض کی روح اور اس کی نفسیات کے حوالے سے اگر عرض کروں تو وہ اس کا غم گسار ہوتا ہے اور اسے پرسکون رکھتا ہے، اس کی سکون و آسائش اسے مہیا کرتا ہے. یہ ایک اہم کام اور اہم کردار ہے جو ہمارے نرسنگ اسٹاف کرتے ہیں، جو مریضوں کے جسم کی بہبودی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کی نفسیاتی اور روحانی تسلی کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور اس کے روانوں اور اس کے اعصاب کو سکون عطا کرتے ہیں اور اپنی مہربان طرز سلوک کے ذریعے سے اس کو بیمار کے اندر ایک اچھا احساس مہیا کرتے ہیں اور اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں. اون کمک جسمانی که عرض کردیم که اینها شریک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نرس دراصل ڈاکٹر کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں جس مریض کی جسمانی صورتحال کے حوالے سے اور اس کا خیال رکھتے ہیں. یہ بہت اہم کردار. بعض بیماریوں میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ بیماریاں کہ جن میں نرسنگ اسٹاف کی ضرورت ہے
اگر ڈاکٹر آ کر بھی اس کا علاج کرے بعض بیماریوں میں کہ جس میں نرسنگ اسٹاف کی ضرورت ہے اور نرس نہ ہو، تو اگر نرس یہ اپنا کام انجام نہ دے تو یقیناً مریض کے بہتری کا امکان انتہائی ضعیف ہوتا ہے، اور لہذا نرسنگ اسٹاف کا کردار انتہائی اہم ہے میڈیکل شعبے میں. لہذا اگر نرس نہ ہو تو معالجہ جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے. جہاں تک ہم نے نفسیاتی حوالے سے بات کی تو ہم یہ کہیں گے کہ نرسنگ اسٹاف مریض کے سر حال رکھنے میں اور اس کو حوصلہ دینے میں اور اس کو بیماری سے مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اور اپنی شفقت اور اپنی ہمدلی کے ذریعے سے اور مہربانی کے ذریعے سے اس کا خیال رکھتا ہے. اور یہ نرسنگ اسٹاف کی یہ اہم ایک دستور ہے قرآن کریم کا کہ رحماء بینہم، کہ آپ یہ صرف بیماروں سے تو مختص نہیں ہے، البتہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے نرسیں انجام دیتے ہیں، ہمارے نرسنگ اسٹاف انجام دیتا ہے، اور یقیناً سخت کام ہے ان کا اور وہ تھک بھی جاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ برداشت کرتے ہیں، اور جہاں ان کو مسکرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مریض کے سامنے مسکراتے بھی ہیں. یہ اسلامی قدروں میں سے ایک قدر ہے اور یہ توفیق الہی میں سے ایک ہے. یقین کسی شخص کے مصائب و آلام میں کمی کرنا ایک اہم ترین توفیق الہی اور اہم ترین کام ہے اور خوبصورت ترین کام ہے. میں یہ کہوں گا یہ زیبائی، یہ خوبصورتی، یہ حسن اور جو ہے اس نے کورونا کے اس دور میں اپنے آپ کو خود مزید نکھار پیدا کیا. ہمارے جو نرسنگ اسٹاف ہے اسپتالوں میں، انہوں نے جو کام کیا ہے، جو سرگرمیاں انجام دی ہیں، جس طرح سے مریضوں کی کیئر کی ہے، وہ انسان کو ایجاب پر مجبور کرتا ہے. واقعا یعنی خود نرسنگ کا کام ہی انتہائی دشوار اور اسٹریس والا کام ہے، لیکن اور خاص طور سے اس میں بھی موجود کہ جب خود ان کے کسی بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو یہ کام کو اور بھی دشوار بنا دیتا ہے. لیکن ہمارے نرسنگ اسٹافز نے اس دشوار اور مشکل ترین کام کو بھی بحسن خوبی انجام دیا، باوجود اس کے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے، اور اس کے باوجود کہ ان کو یہ امکان تھا کہ وہ خود بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مریضوں کی کیئر کی. یہ ایک بہت عظیم کام ہے اور انہوں نے اس کام کو اس عرصے کے اندر اپنے نام ثبت کیا ہے ہمارے نرسنگ اسٹاف نے. اس صورتحال میں جو پیش آئی، جو انہوں نے کام انجام دیا، ہمارے جو نرسنگ اسٹاف ہے اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہوا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کورونا کے دور میں لوگوں نے سمجھا کہ نرسنگ کتنا عظیم کام ہے اور کتنی اس کے اندر کون سی عظیم اقدار موجود ہیں اس نرسنگ کے کام میں. لہذا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا نرسنگ اسٹاف مزید عظیم ہو گیا، اس کا مرتبہ بلند ہوا ان کی نگاہوں میں. یہ البتہ کافی نہیں ہے، آپ واقعاً
عوام کے درمیان آپ کا احترام ہے، لیکن جو عہدیدار ہیں، جو کام ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کے حوالے سے. میں نے میں اس حوالے سے تخصصی یا اسپیشلائزڈ گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کام ریسرچ مراکز میں انجام پانا چاہیے. جو مجھے بتایا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو نرسنگ کی جو ویجز ہیں اور جو ان کا جو پہلے سے جس کو منظور کیا جا چکا ہے اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. جو ان کی جو ٹیرف ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پہلے یہ قانون منظور ہو چکا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. البتہ دوسرے کام بھی ہیں جو انجام پانا چاہیے. ان میں سے ایک اچھا کام یہ کہ نرسنگ اسٹاف کو باضابطہ طور پر ان کو ملازمت بھی دی جائے، مستقل ملازمت ہونی چاہیے ان کی. میں نے کچھ سال پہلے اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ کم سے کم 30,000 نرسنگ اسٹاف کو جو ہے بھرتی کیا جانا چاہیے. البتہ اس میں بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن میں نے ہدایت کی تھی کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہ اہم کام ہے. ہمارے جو پرستار، ہمارے جو نرسنگ اسٹاف ہے، ان کو اتنی آسودگی ہونی چاہیے کہ وہ پوری طرح سے انہماک کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے سکیں، اور ان کے گھر والے مطمئن رہیں کہ ان کے گھر میں سے جو کوئی بھی اسپتال میں نرسنگ کی خدمات انجام دے رہا ہے وہ خدا انجام دے رہا ہے، وہ پوری طرح سے اس سے مطمئن ہو. میں ایک بار پھر یوم ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مبارکباد تمام نرسنگ اسٹاف کو اور تمام نرسنگ گروپس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رحمت اور عنایات کے سائے میں شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.